السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کو حاضر کرنا، اس کو عام طور پہ لوگ بہت ضروری سمجھتے ہیں علاج کرنے والے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنات کو حاضر کریں گے تبھی علاج کریں گے۔ اصل میں جو جنات حاضر کیے جاتے ہیں اور جو حاضر ہوتے ہیں ان کا علاج کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے جو حاضر نہیں ہوتے یا جس کو حاضر کرنا آسان نہ ہو۔ بہت سارے عامل صرف اسی جن کا علاج یعنی اسی مریض کا علاج کر سکتے ہیں جن پر جن حاضر ہوتا ہو، اور جن کو تکلیف ہو لیکن جنات حاضر نہ ہوتا ہو تو اس کا علاج وہ لوگ کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں کہ جس سے جو مریض پر جو جنات ہے، جو شیطان ہے، اس کو حاضر کیا جائے، یعنی کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جنات کو حاضر کرنے کے بعد میں اس کو کیسے بھگایا جائے، اس کو کیسے ہٹایا جائے، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے گاڑی چالو کر دی لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو روکنا کیسا، اس کو بند کیسے کرنا۔ اگر آپ نے جنات کو حاضر کر دیا اور حاضر کرنے کے بعد میں اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ اس کو بھگانا کیسے ہے، اس کو قابو کیسے کرنا ہے، اس کو ہٹانا کیسے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو آپ اس کو حاضر کر کے پچھتائیں گے اور اپنا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں کا بھی نقصان کریں گے، یعنی ان گھر والوں کا بھی نقصان کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مریض کا بھی نقصان ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جنات کو ہٹائے کیسے جاتا ہے، جنات کو بھگایا کیسے جاتا ہے۔ تو یہ اس کو جنات کو کیسے ہٹانا، اگر کسی معالج کے سامنے اگر کوئی ایسا جن حاضر ہو جائے جو اس کے قابو سے باہر ہو تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا، کیسے قابو کرنا یا کیسے اس کو خاموش کرنا، اس کا طریقہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتلا دیا ہے یوٹیوب پر۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ جنات کو حاضر کیسے کرنا۔ ویسے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ میں تعویذ رکھ دیتے ہیں اور مٹھی بند کروا دیتے ہیں، اور پھر وہ مٹھی بند کرنے کے بعد میں اس کے اوپر وہ کچھ دیر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور اسے ہاتھ جو ایسے لمبا کرا دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا وہ طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ اس سے کہیں کہ وہ آنکھ بند کر لے۔ وہ آنکھ بند کر لے گا، آپ سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے رہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نظر آنے لگ جائے یا اس کے بدن میں کچھ تغیر، کچھ بدلاؤ، کچھ تبدیلی آنے لگ جائے۔ کچھ اس کے بدن میں درد محسوس ہوگا یا کہیں اس کو جیسے کچھ چونٹی بھر گئی اس طرح سے محسوس ہوگا، یا کبھی اس کو نظر آئے گا، اور کبھی کبھی تو پوری طرح سے بدن میں حاضر ہو جائے گا اور وہ حاضر ہو کر بات کرنے لگے گا۔ بس اس طرح سے جو جنات کو حاضر کر سکتے ہیں، اور جنات کو حاضر کر کر پھر اس کے آگے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جنات کو حاضر کرنا ہے، یعنی جو مریض کا آپ علاج کر رہے ہیں اس کو حاضر کرنا ہے، یعنی اس کے جنات کو، اس کے خبیث کو یا اس کے شیطان کو حاضر کرنا ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ کہیں اکیلے میں بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل کر لو اور جنات کو حاضر کر لو، اس لیے کہ عام طور پہ لوگ اسی کو عامل بننا سمجھتے ہیں کہ کسی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کچھ عمل کیا جائے اور کسی جنات کو حاضر کیا جائے پھر اس سے کام کیا جائے، بلکہ یہ جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے، ایسے عمل سے پرہیز کریں۔ بلکہ اگر آپ کو اگر کسی مریض کا علاج کرنا ہے، اگر وہ حاضر ہونے سے آپ کو علاج کرنے میں سہولت ہے تو اس کے لیے آپ اس کو اس طرح سے حاضر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کے ساتھ میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی اعمال ہوتے ہیں الگ الگ، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔